السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی سرکار مدینہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہو، نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ رحیم اور کریم ذات بندوں پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اخفاء میں بھی چند مصالحہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ طبع ایسی ہوتی کہ ان راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے، اور اس صورت میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد روایات میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا۔ تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جرأت کی جاتی تو سخت اندیشہ تھا۔ نبی کریم امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ ایک صحابی سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے ارشاد فرمایا ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگا دیا، مگر نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں جگا دیا؟ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مبادہ انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کو معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ جرأت کرے۔ تیسری یہ کہ یقین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی ہے تو آئندہ راتوں میں افسردگی کے وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہو، اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں اگر بتلا دیا جاتا یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیز کو مخفی فرما دیتے ہیں، چنانچہ اسم اعظم کو مخفی فرما دیا۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، اس کو بھی مخفی فرما دیا۔ ایسے ہی اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعین بلا دی گئی اور اس کے بعد
دیگر مسالہ مذکورہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دی۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں، 9ویں، 7ویں، 5ویں۔ دوسری روایات کے ملانے سے اتنا تو محقق ہے کہ یہ تینوں راتیں آخری عشرے کی ہے، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہے کہ آخری عشرے میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محمل 29، 27، 25 رات ہوتی ہے، اور اگر آخر سے شمار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے ہے تو پھر 29 کی چاند کی صورت میں 21، 23، 25 اور 30 کی چاند کی صورت میں 22، 24 اور 26 ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعین میں روایات بہت ساری مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں بہت سی اختلافات ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ 50 کے قریب علماء کے اقوال ہیں۔ روایات کی بکثرت اختلاف کی وجہ سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں کہ ہر سال نبی کریم امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا، اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا 22 ہے۔ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یہ بعد میں بھی ہوتی ہے؟ تو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا، یعنی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چیزیں نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے یا بعد میں بھی یہ چیزیں رہے گی؟ تو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے کسی حصے میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا عشرائے اول عشرائے آخر میں تلاش کرو۔ پھر نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا اجی یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرے کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا اگر اللہ تعالی شانہ کا یہ مقصود ہوتا بتلا نہ دیتا آخری کی 7 رات میں تلاش کرو، پس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ ایک صحابی کو نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی شب متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا اٹھ آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ نے نماز کی نیت باندھ رکھی تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ رات 23ویں شب تھی۔ بعض روایت میں متعین طور سے 24 کی شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ کسی نے ابن کعب رضی اللہ سے اس کو نقل کیا، وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بہت
بہت سے صحابہ اور تابعین کی رائے ہے کہ وہ 27 کی شب میں ہوتی ہے، یعنی شب قدر 21، 27، 25 اور 27، 29 کو تلاش کیا کرو۔ یہ کبھی بھی ان راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ ان طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 23 میں بھی فرمایا، 27 میں بھی فرمایا اور 21 میں بھی فرمایا، ان تمام راتوں میں ہمیں انہیں تلاش کرنی چاہیے۔ ابن کعب اس کو نقل فرمانے لگے کہ ابن مسعود کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27 رمضان کی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ اور تابعین کی رائے بھی یہی ہے کہ 27 کی شب ہوتی ہے۔ ابی بن کعب کی تحقیق یہی ہے اور ابن مسعود کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جو شخص تمام سال جاگے اور اس کو معلوم کر سکتا ہے، اور در منصور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی، سمجھ کی اور شب قدر کی فضیلت ہم سب کو عطا فرمائے۔